والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وقال عليه الصلاة والسلام من أحبني فقد أطاعني ومن أطاعني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم اور پیارے بچوں، بچیوں اور پردہ نشین دینی ماؤں اور بہنوں، آج کا پروگرام ایک تو قرآن پاک کی نسبت پر منعقد کیا گیا ہے کہ آپ کے ایک بچے کا حفظ کلام پاک مکمل ہوا ہے، اللہ تعالی قبول فرمائے، اور دوسری نسبت پروگرام کی یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے پوری کائنات پر احسان عظیم فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر اسی مہینے میں بھیجا۔ قرآن پاک بھی اسی مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں اسی مہینے میں تشریف لائے۔ مہینہ ربیع الاول کا تھا، اسلامی سال کا یہ تیسرا مہینہ ہے۔ آج سے 1496 برس پہلے 1444 ہجری چل رہا ہے، اور ہجرت فرمائی تھی آپ نے 53 سال کی عمر میں، تو اس اعتبار سے 1496 برس پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر ہوئی تو 40 سال ایک دن کی عمر ہونے پر اللہ جل شانہ نے آپ کی نبوت کا اور آپ کی رسالت کا اعلان کیا، اور قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت کا نزول اسی تاریخ ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن، اس میں قرآن پاک کا نزول شروع ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 96 برس پہلے اس دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مہینہ یہی تھا اور دن پیر کا تھا، لیکن تاریخ کیا تھی، تاریخ کے بارے میں کسی کو صحیح علم نہیں۔ اگر حساب لگا کر دیکھتے ہیں
تو 12 ربیع الاول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ نہیں بنتی۔ ہاں، وفات کے بارے میں مشہور ہے کہ وفات آپ کی ربیع الاول کی 12 تاریخ میں ہے، اسی لیے اس تاریخ کو 12 وفات کہا جاتا ہے۔ اتنی بات تو تحقیق کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندگی کے آخری برس حج فرمایا تھا، اور آپ کا حج جمعہ کے دن ہوا۔ تو جمعہ کے دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی، حج 9 تاریخ میں ہوتا ہے۔ بعد کے لوگوں نے جو حساب لگایا ہے کہ جب ذی الحجہ کے مہینے کی 9 تاریخ جمعہ کی تھی، اب دیکھیے کہ ذی الحجہ 30 کا ہوا، پھر محرم 30 کا ہوا، پھر اگلا مہینہ 29 کا ہوا یا 30 کا ہوا، اسی طرح ذی الحجہ 29 کا ہوا، پھر محرم 29 کا ہوا یا 30 کا ہوا، پھر اگلا مہینہ 29 کا یا 30 کا ہوا۔ اس طرح سے کسی بھی طرح حساب لگا کر دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ 12 نہیں بیٹھتی، اور یہ حساب لگانا مشکل نہیں، آسان ہے، کیونکہ جب یہ بات تحقیق سے معلوم ہے کہ آپ کا حج 9 تاریخ میں ہوا، جمعہ کے دن، جمعہ کا دن تھا، 9 تاریخ تھی، پھر حساب لگا لیجئے کہ اگر مہینہ 29 کا ہو تو پھر محرم کی پہلی تاریخ کون سے دن کی ہوگی، مہینہ اگر 30 کا ہو تو محرم کی پہلی کون سے دن کی ہوگی، پھر محرم 29 کا ہے تو اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کون سے دن کی ہوگی، اگر 30 کا ہے تو کون سے دن کی پہلی ہوگی۔ 30 کے مہینے مان کر، 29 کے مان کر، کسی کو 30 کا کسی کو 29 کا مان کر دیکھا تو پیدائش کی تاریخ 12 نہیں بنتی۔ اسی لیے ہندوستان بھارت کے ایک بڑے عالم مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے یہ لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کی 8 تاریخ میں ہے، 12 میں تو وفات ہے۔ اس تحقیق کے معلوم ہو جانے کے بعد ہمیں سنی مسلمانوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم نبی کی وفات کی تاریخ میں کیسی خوشی منا رہے ہیں۔ نبی کی وفات کی تاریخ ہے 12 اور ہم اس میں جشن منا رہے ہیں، ہم کہاں تک، کس حد تک صحیح ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کا گارنٹی کے ساتھ کسی کو علم نہیں، جبکہ دنیا میں جتنے بڑے لوگ اپنی اپنی قوم میں گزرے ہیں ان میں سے اکثروں کی پیدائش کی تاریخ لوگوں کو یاد ہے۔ جیسے یہاں بہت سے اپنے بڑوں کی تاریخ لوگ یاد رکھتے ہیں۔ کل ہمارے ملک میں گاندھی جینتی منائی گئی، 2 اکتوبر میں مہاتما گاندھی جی کی پیدائش بتائی جاتی ہے۔
اس طرح کے بہت سے لوگوں کی جنم تتھی اور تاریخ پیدائش لوگوں کو معلوم ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام، جن کا مرتبہ اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، اور دنیا کے انسانوں میں اور فرشتوں میں سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا مقام انہی کا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد بس آپ ہی کا مرتبہ ہے، مختصر قصہ یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں اللہ کے علاوہ جو بھی کچھ ہے سب اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے بڑا رتبہ انہی کا ہے۔ قرآن کریم جس کی نسبت پر آج یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، قرآن پاک اللہ کی مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ کاغذ پہ لکھا ہوا قرآن، یہ کاغذ تو اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے کہ کاغذ تو سب جانتے ہیں کہ مشین میں تیار ہوتا ہے، لیکن کاغذ پر جو نقوش لکھے ہیں یہ نقوش اللہ کے اس کلام پہ دلالت کرتے ہیں جو کلام اللہ کی زبان سے نکلا ہے۔ وہ جو اللہ کا کلام اللہ کی زبان سے نکلا، جسے کاغذ پہ نقل کیا گیا ہے، وہ اللہ کی مخلوق نہیں، وہ اللہ کی صفت ہے۔ باقی اللہ کے سوا جو بھی کچھ ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ علماء حق یہ نہیں بتا سکے کہ رتبہ قرآن کا بڑا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بڑا ہے، جبکہ رسول اللہ اللہ کی مخلوق ہیں اور قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، وہ اللہ کی صفت ہے۔ لیکن مرتبہ نبی کا اتنا اونچا ہے کہ ہمارے علماء حق یہ نہیں طے کر سکے کہ رتبہ قرآن کا اونچا ہے یا نبی کا رتبہ بڑا ہے۔ باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں جس کے بارے میں یوں کہہ دیا جائے کہ ان کا رتبہ قرآن کے برابر یا قرآن سے اونچا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی سوال کرے بھائی قرآن کا رتبہ بڑا ہے یا نبی کا، تو خاموش رہنا پڑے گا کہ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں بتا سکتے کہ ان میں سے کون سی چیز کا رتبہ اونچا ہے۔ حالانکہ نبی مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں، یہ صفت ہے اللہ کی۔ یہ بات اس لیے ہے کہ نبی کا مقام بہت اونچا ہے، اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام کر رہے ہیں قبر شریف میں، قبر شریف کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی وہ زمین جہاں پر آپ آرام کر رہے ہیں اس زمین کا رتبہ کعبے سے بڑھا ہوا ہے، عرش سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ علماء دیوبند نبی کا رتبہ اللہ سے بڑھا رہے ہیں کہ کعبے کا رتبہ، عرش کا رتبہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے کم ہے، تو علماء دیوبند جو علماء حق ہیں اہل سنت و جماعت کے، وہ نبی کے رتبے کو اللہ سے نہیں بڑھا سکتے، بھلا اللہ تو خالق ہے، نبی اللہ کی مخلوق ہے، بنانے والا خالق ہے اور اس نے جو چیز بنائی وہ اس کی مخلوق ہے، تو مخلوق اپنے بنانے والے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن قبر شریف کا رتبہ کعبے سے افضل اس لیے ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات طے ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی دوسرا پیغمبر ہر جگہ ایک وقت میں حاضر و ناظر نہیں ہو سکتے، اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر میں آرام کر رہے ہیں، اللہ کی ذات وہاں بھی موجود ہے اور وہاں اللہ کے محبوب کی ہستی بھی موجود ہے۔ کعبہ شریف میں اللہ کی تجلی ہے، اللہ کے محبوب کی ہستی کعبے میں نہیں۔ عرش پر اللہ کی تجلی ہے، اللہ کی ذات موجود ہے، عرش پر اللہ کا محبوب نہیں ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں اپنی قبر شریف میں آرام فرما ہے۔ تو آپ عقل سے تھوڑا سوچتے ہیں تو آپ کی عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ جس جگہ پر اللہ بھی ہو، اللہ کا محبوب بھی ہو، وہ جگہ اس جگہ سے افضل ہے کہ جہاں صرف ایک ہو۔ تو کعبے میں صرف اللہ کی ذات ہے، عرش پر صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کعبے میں ہے نہ عرش پر ہے، وہ قبر شریف میں ہے، اور قبر شریف میں اللہ بھی ہے۔ تو جہاں دونوں کی ہستی موجود ہے وہ جگہ سب سے افضل ہے، اس لیے ہمارے نبی کی قبر کا رتبہ عرش سے بھی بڑھا ہوا ہے، کعبے سے بھی افضل ہے۔ لیکن قبر شریف ہونے کی وجہ سے طواف قبر کا جائز نہیں۔ اگر قبر کا طواف جائز ہوتا اور قبر کا چکر کاٹنا جائز ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مرتبے کے اعتبار سے کعبے سے بھی بڑھ گئی، عرش سے بھی بڑھ گئی، تو اس قبر شریف کا طواف کیا جاتا، مگر کیونکہ وہ قبر ہے اور قبر کا طواف جائز نہیں، اس لیے اس قبر شریف کا بھی طواف نہیں ہوتا، کیونکہ قبر کا طواف جائز نہیں، حالانکہ رتبہ اس کا کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پختہ قبر کو پسند نہیں کیا، اسی لیے آپ کی قبر شریف پختہ اور پکی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے اوپر جو قبہ ہے، جو گنبد ہے، وہ بھی اس لیے ہے کہ آپ کی قبر شریف آپ کے گھر میں بنائی گئی ہے، وہ پہلے سے آپ کا گھر تھا، آپ کا گھر، اسی میں آپ کے لیے قبر شریف بنائی گئی، تو اس لیے آپ کے گھر کو مزار نہیں کہا جاتا، دوسرے مزاروں پر قیاس نہیں کر سکتے اور اس کی تلنا دوسرے مزاروں سے نہیں کی جا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے
رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک جنازے کو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے کر رات میں دفن کیا ہے، اور اس کی خبر نہیں دی کہ ابا جان کی قبر کہاں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا صحیح علم کسی کو نہیں۔ کچھ رازدار لوگوں کو ساتھ لے کر حضرت حسن حسین حضرت علی کے جنازے کو رات میں دفن کر کے آئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ حضرت علی کی قبر کہاں ہے، ورنہ حضرت علی کو نبی سے بڑھانے والے، صحابہ کرام پر فضیلت دینے والے، حضرت علی کو خدا تک پہنچانے والے اور خدا بتانے والے حضرت علی کی قبر کے ساتھ کیا معاملہ کرتے وہ ظاہر تھا۔ اس لیے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت علی کی قبر کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے گئے جو کسی کو نہ بتائیں کہ حضرت علی کو دفن کہاں کیا ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر ایسے لوگ تھے جو حضرت علی کو خدا کہتے تھے، حضرت علی کا رتبہ نبی سے بڑھاتے تھے، حضرت علی کو تمام صحابہ میں سب سے اوپر مانتے تھے۔ ان کی طرف سے اندیشہ تھا کہ حضرت علی کی قبر کو کہیں کعبہ نہ بنا لیں یا کعبے سے بھی اوپر کا درجہ نہ دے دیں، اس لیے اپنے ابا جان کی قبر کا انہوں نے پتہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، مرض الموت میں تھے، تو آپ کی پاک بیویاں آپ کے پاس بیٹھی تھیں۔ ان میں سے ایک دو پاک بیوی کچھ باہر کے علاقے سے ہو کے آئی تھی، جنہوں نے دیکھا تھا کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو تعزیے جیسا بنا رکھا ہے، ان کے مزار بنا رکھے ہیں، وہاں سجدے ہوتے ہیں۔ تو وہ ذکر کرنے لگی کہ ہم نے فلاں فلاں جگہ کنیسہ دیکھے، گرجا گھر دیکھے، پرانے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رکھا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اور آپ نے اپنی قبر شریف کے لیے صراحت کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ اللہ پاک نبی کی قبر جہاں بنانی چاہتا ہے، نبی کی روح اسی جگہ قبض کرائی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مکان میں تھے جو مکان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ وہیں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اور وہیں آپ کی قبر شریف بنائی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی ایک وجہ، ایک مصلحت یہ بھی بتاتی ہیں کہ آپ کی قبر آپ کے گھر کے اندر اسی لیے بنائی گئی، اللہ کو یہی منظور تھا کہ میرے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے۔ اگر یہ قبر شریف گھر میں نہ ہوتی، باہر کہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے دوسرے پہلے نبیوں کی قبروں کی طرح اس قبر کو بھی لوگ سجدہ گاہ بناتے، یا بہت سے سچے ولیوں کی قبروں کی طرح اور بہت سی جھوٹی قبروں کی طرح لوگ آپ کی قبر پہ سجدہ کرتے۔ جہاں جہاں لوگ قبروں کی پوجا کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں،
گارنٹی نہیں کہ وہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ آرام فرما ہو۔ کہیں کہیں اللہ کے نیک بندے آرام کر رہے ہیں، وہ اپنی قبر میں ہیں، ان کی قبر اسی جگہ ہے، اور بہت سی جگہ ایسی ہیں کہ صرف کھانے کمانے کے لیے، چڑھاوے لینے کے لیے تربت بنا کر چادر ڈال کے بیٹھ گئے اور وہاں چڑھاوے چڑھنے شروع ہو گئے، پوجا شروع ہو گئی اور مزاوروں کو آمدنی ہونے لگی۔ وہاں کوئی اللہ والا آرام فرما نہیں۔ ایسے بہت واقعات ہیں۔ تو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں، قبر کا پختہ بنانا، قبروں کی پوجا، قبروں کا طواف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند تھا، صحابہ کرام کو اولیاء اللہ کی پسندیدہ چیز نہیں۔ اسی لیے حضرت علی کی مبارک قبر کس جگہ ہے کچھ پتہ نہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر گھر میں اسی لیے بنائی گئی تاکہ باہر کہیں پوجا پاٹ کا اڈا نہ بن جائے۔ یہ چیز اچھی نہیں، یہ شرک ہے اور شرک کی قبیل سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا اونچا، ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ قرآن کا رتبہ بڑا ہے یا نبی کا رتبہ بڑا ہے۔ اتنی بڑی ہستی، لیکن ان کی پیدائش کی تاریخ کوئی بڑے سے بڑا عالم اب نہیں بتا سکتا۔ تاریخ کی کتابوں میں، آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، کوئی لکھتا ہے کہ نبی کی پیدائش ربیع الاول کی 2 تاریخ میں ہے، اور 2 کا حساب ویسے بنتا ہے، وہ جو چاند کے حساب سے حساب بنا کے دیکھتے ہیں کہ جب ذی الحجہ کی 9 تاریخ جمعے میں تھی تو چاند کو 30 کا مان کر، کسی کو 29 کا مان کر، پھر ربیع الاول میں پیر کا دن کون سی تاریخ میں بنتا ہے تو پیر کا دن 2 ربیع الاول میں بنتا ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ نبی کی پیدائش 2 تاریخ میں ہے، کسی نے لکھا ہے کہ 8 تاریخ میں ہے، جیسے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے، جو بریلوی فرقے کے بانی مبانی ہیں، انہوں نے 8 تاریخ میں لکھا ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ نبی کی ولادت 9 تاریخ میں ہے، کسی نے لکھا ہے کہ 10 تاریخ میں ہے، اور کسی نے لکھ دیا کہ 12 میں ہے، اور مشہور بھی 12 میں کر دیا گیا، اور لوگ نبی کی وفات کی تاریخ میں ڈھول تاشے بجانے لگے، جلوس نکالنے لگے، خوشیاں منانے لگے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ امت کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے معلوم کیا جائے کہ نبی کے دنیا سے پردہ کرنے پر اس وقت امت پہ کیا گزری ہوگی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہ کیسی گزری ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، حضرت حسن حسین پر، آپ کی پاک بیویوں پر کیسے غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میرے اوپر غم کے اتنے بادل چھا گئے اور اتنے غم، اتنے رنج و الم کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹے، اگر اتنا غم دنوں پہ پڑ جاتا تو دن روشن نہ رہتے، دنوں کی رات بن جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ کسی کا ہو اور وہ باپ دنیا سے پردہ کر رہا ہو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی ان کی اولاد موجود ہو تو ان پر کیسی گزری۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ
جو بچپن سے حضور کی خدمت کرتے تھے، دفن کے بعد باہر آئے تو حضرت فاطمہ نے کس انداز پر ان سے کہا، انس تم لوگوں نے کیسے گوارا کر لیا ابا جان کی قبر پر اور ان پر مٹی ڈالنا؟ ایک صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ۔ اذان کا بیان جہاں حدیث میں ہے تو یہ نام بہت آتا ہے، عبداللہ صنوف زید صنوف عبد ربہ۔ یہ کھیت میں کام کر رہے تھے تو ان کے پاس ان کے لڑکے نے جا کر خبر دی کہ ابا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے دعا کی، یا اللہ میری آنکھوں نے نبی کا دیدار کر رکھا ہے، اب میری آنکھیں نبی کا دیدار نہیں کر پائیں گی۔ یہ لڑکا بتا رہا ہے کہ وہ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، تو میں اپنی آنکھوں میں روشنی نہیں چاہتا، یا اللہ میری آنکھیں سلب کر لیجئے، میری آنکھوں کی روشنی ختم کر دیجئے۔ جب میں نبی کو نہیں دیکھ پاؤں گا تو میں اپنی آنکھوں میں روشنی بھی نہیں چاہتا۔ دعا قبول ہو گئی اور وہیں نابینا اندھے ہو گئے۔ یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نبی سے محبت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی امت نبی کی شریعت پر عمل کرے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ میری اطاعت کرے گا، یعنی میری سنت و شریعت پہ چلے گا، اور جو میری سنت و شریعت پہ چلے گا وہ میرے ساتھ یا میرے قریب جنت میں رہے گا۔ نبی کی سنت، نبی کی شریعت یہ نہیں کہ ہم برتھ ڈے منائیں اور ہم عید میلاد النبی نبی کی وفات پر منا کر ڈی جے بجائیں، جلوس نکالیں، ڈھول تاشے بجائیں۔ یہ نبی کی سنت اور نبی کی شریعت نہیں ہے۔ اگر جنم دن منانا سنت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ایسے نامعلوم نہ ہوتی۔ آپ اپنا جنم دن مناتے، ساری دنیا جان لیتی کہ فلاں تاریخ میں نبی کی پیدائش ہے۔ صحابہ کرام مناتے، اپنے بچوں کا جنم دن مناتے، حضرت حسن حسین کا مناتے، صحابہ کرام مناتے۔ امت آج لا علم نہ رہتی کہ ہمارے نبی کی پیدائش کی تاریخ کون سی ہے۔ یہ خدائے پاک کا نظام ہے۔ اللہ کو منظور نہیں تھا کہ میرے نبی کی شریعت رسم و رواج بن کے رہے، بلکہ میرے نبی کا کوئی جنم دن نہ منا سکے۔ اس لیے اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کو امت کے سینوں سے نکال دیا۔ کسی کے پاس گارنٹی کا علم نہیں کہ تاریخ پیدائش کون سی ہے۔ اس مختصر سی گزارش پر آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن پیر معلوم ہے، مہینہ معلوم ہے اور سن بھی معلوم ہے، لیکن تاریخ کا علم نہیں۔ اس لیے جنم دن منانے کا کوئی ثبوت اور کوئی دلیل امت کے پاس نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم دین میں نئی نئی باتیں نکالیں۔ یہ جشن عید میلاد النبی
نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، نہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں، نہ حضرت عمر کے زمانے میں، نہ حضرت عثمان کے زمانے میں، نہ حضرت علی کے دور میں، اور یہ سمجھ لیجئے 600 سال تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ 7ویں صدی کے شروع میں یہ نئی چیز نکالی گئی، 7ویں صدی کے شروع میں سن 604 ہجری میں مظفر الدین نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے، مظفر الدین، اس نے یہ نئی چیز شروع کی تھی، جشن عید میلاد النبی۔ اگر یہ دین کا حکم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے، کر کے دکھاتے، صحابہ اس سے محروم نہ رہتے۔ یہ تو 8 صدی تک تھا ہی نہیں، 7ویں صدی میں 6 صدیوں تک تھا ہی نہیں، 7ویں صدی کے شروع میں یہ شروعات کی گئی ہے۔ اسی لیے علماء اس کو بدعت لکھتے ہیں۔ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چیز دین میں شامل نہ ہو اسے دین اور ثواب یا سنت سمجھ کر کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے نکل رہے تھے، جوتیاں پہن رہے تھے۔ ایک صحابی معلوم کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ان سے معلوم کیا کہ تمہیں قیامت کا انتظار ہے، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی لمبی عبادت نہیں، میرے پاس نفلیں نہیں، میں لمبی عبادت نفل وغیرہ نہیں پڑھ پاتا، تو میرے پاس کوئی لمبی عبادت تو نہیں ہے۔ یہ جانتے تھے کہ جنت ملے گی عبادت پر، جنت عبادت پر ملے گی، اسی لیے صحابی نے جواب دیا کہ میرے پاس لمبی عبادتیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ایک صحابی رات کو ٹھہرے۔ ان کا منشا یہ تھا کہ آج رات میں یہ دیکھوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کس طرح کرتے ہیں۔ جب آپ عبادت کے لیے اٹھیں گے تو آپ کو استنجے کے لیے، وضو کے لیے پانی بھر کے دوں گا۔ ان صحابی نے آپ کی خدمت کی، پانی بھر کے دیا، آپ نے استنجا کیا، وضو کیا اور دل خوش ہو گیا۔ تو آپ نے معلوم کیا، مانگ لے، کیا مانگتا ہے، اپنی مطلوبہ چیز بتا کیا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، یہ میری تمنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال تو تیرا بڑا مشکل ہے، تو نے بہت مشکل چیز مانگی، لیکن فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میری مدد کرنا سجدے زیادہ کر کے۔ میں کوشش کروں گا کہ تجھے جنت میں میرا ساتھ نصیب ہو، لیکن تو میری مدد کر، سجدے زیادہ کر، یعنی نماز زیادہ پڑھ۔ اور نماز کا مطلب نفل زیادہ پڑھ، کیونکہ جب نفل پڑھے گا تو سجدے زیادہ ہوں گے۔ یہ تعظیم کے سجدے، قبر کے سجدے مراد نہیں تھے، یہ تعظیم کے سجدے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام ہے۔ اس کو مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے حرام لکھا ہے، علماء اہل سنت و جماعت سب نے حرام لکھا ہے، اور مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی بھی اہل سنت و جماعت سے ہیں۔ تو یہ تعظیم کے سجدے حرام ہیں، یہ سجدے مراد نہیں تھے۔
بلکہ نماز اور خاص طور پر نفلی نماز مراد تھی۔ تو میری مدد کرنا سجدے زیادہ کر کے، یعنی نماز زیادہ پڑھ۔ جانتے تھے کہ عبادت پر جنت ملے گی۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس عبادت تو زیادہ لمبی ہے نہیں، لیکن میں ابو بکر اور عمر سے محبت رکھتا ہوں، میں ابو بکر و عمر سے محبت رکھتا ہوں۔ اب یہاں آ کر وہ سنی مسلمان غور کرے جو کہتا ہے 5 نعرے پنج تن کے، ایک نعرہ حیدری یا علی۔ یہ نعرہ اہل سنت و جماعت کا نہیں، یہ نعرہ سنیوں کا نہیں، یہ نعرہ شیعہ حضرات کا ہے۔ دمادم مشق قلندر علی کا پہلا نمبر، یہ بات سنی مسلمان کی نہیں، یہ شیعہ حضرات کی ہے جو حضرت علی کو پہلے نمبر پہ خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں اور وہ جھوٹ اعلان کرتے ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کے یہاں سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر کا ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اور جیسے حضرت علی نے بھی اعلان کیا تھا۔ پہلا نمبر حضرت ابو بکر کا، دوسرا نمبر حضرت عمر کا، تیسرا حضرت عثمان کا، چوتھا نمبر حضرت علی کا۔ اگر رشتہ داری کے لحاظ سے بھی لیا جائے تو رشتہ داری کے لحاظ سے بھی حضرت علی کا نمبر چوتھا بنتا ہے۔ پہلا نمبر حضرت فاطمہ کا، کیونکہ حضرت فاطمہ بیٹی تھی اور آپ کی جو 3 بڑی بیٹیاں تھیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر چکی تھیں۔ تو پہلا نمبر اولاد کا، دوسرا نمبر حضرت حسن کا، وہ بڑے نواسے تھے، تیسرا حضرت حسین کا، چھوٹے نواسے تھے، اور چوتھا نمبر آتا داماد کا، چچا زاد بھائی کا۔ اگر رشتہ داری کے حساب سے بھی خلافت کو تقسیم کیا جاتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نمبر پھر بھی چوتھا ہی بنتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے ترتیب بنائی تھی، بتائی تھی، سمجھائی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے، حضرت علی نے اسی پر اتفاق کیا تھا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تم نے قیامت کی کیا تیاری کر لی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس لمبی عبادتیں تو نہیں ہیں، لیکن میرے دل میں ابو بکر اور عمر کی محبت ہے، یعنی صحابہ کی محبت ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب۔ اگر تیرے دل میں ان کی محبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے آدمی جنت میں اور قیامت میں اسی کے ساتھ رہے گا جس سے اسے محبت ہو۔ تو اگر تیرے دل میں ان کی محبت ہے تو تو انہی کے ساتھ رہے گا، یعنی جنت ملے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم یہ سن رہے تھے۔ وہ لکھتے ہیں حدیث میں کہ میرے دل کو بڑی تسلی ہوئی جب میں نے اپنے نبی کی زبان سے سن لیا کہ آدمی قیامت میں اسی کے ساتھ رہے گا جس سے اسے تعلق اور محبت ہو، تو میرے دل میں بڑی تسلی ہوئی، کیونکہ میرے دل میں بھی صحابہ کی محبت ہے، تو انشاءاللہ میرا بھی حشر صحابہ کے ساتھ ہوگا، حالانکہ خود بھی صحابی ہیں۔ حضرت انس کے دل کو تسلی ہو گئی کہ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی تو سند مل گئی کہ آدمی اس کے ساتھ رہے گا جس سے محبت ہو، تو ہمیں سند مل گئی، ہمارے دل میں بھی ان حضرات کی محبت ہے۔ تو میرے پیاروں اور بزرگوں،
صحابہ کرام سے محبت رکھنا، اولیاء اللہ سے عقیدت رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور سنی مسلمان سارے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، سارے صحابہ کی عظمت اس کے دل میں ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا 5 نعرے پنج تن کے، ایک نعرہ حیدری یا علی۔ وہ تو سارے صحابہ سے محبت کرتا ہے، سب کی عظمت اس کے دل میں ہے، اور سارے ولیوں سے عقیدت رکھتا ہے۔ یہ سنی مسلمان کی پہچان ہے۔ اس لیے ہمارے سنی بھائی جو رافضیوں کے چکر میں آ کر اس طرح کی باتیں کہتے رہے، سوچتے رہے، وہ اپنا محاسبہ کر لیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ اندر سے شیعہ، اوپر سے سنی بن کر ہمارے بیچ میں آئے، اور انہوں نے ہمارے سنیوں کو بہکا کر کچھ رافضیت پہ ڈال دیا، اور ہمارے اندر رافضیوں والی باتیں چالو کر دی۔ جیسے کوئی آدمی میرے جیسا ہرا رومال باندھ لے، ہری پگڑی باندھ کر ہری ٹوپی اوڑھ لے، اور آ کے یوں کہے دیکھو میں نبی کا اتنا سچا عاشق ہوں کہ میں نے اپنے سر پر ہری پگڑی اس لیے باندھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کا رنگ ہرا ہے۔ مجھے نبی سے اتنی محبت ہے کہ ان کے گنبد کے رنگ کی وجہ سے میں نے ہری ٹوپی اوڑھ لی، میں نے ہری پگڑی بنا لی۔ یہ نبی کی محبت کی وجہ سے میں نے کیا۔ اور دل محبت سے خالی ہو، دل محبت سے خالی ہو، دل میں کوئی محبت نہ ہو، تو یہ تو صرف محبت کا ڈھونگ ہوگا، اصلی محبت نہیں ہوگی۔ اصلی محبت کی پہچان سنت و شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے نبی لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کا پیار چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میری سنت پر عمل کرو، شریعت پہ چلو، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، نبی جو کام کرنے کو کہے اس کام کو کرو، اور نبی جس کام سے روکے اس سے باز رہو، دیکھنے میں چاہے کتنا ہی اچھا کام ہو، لیکن اگر نبی کی سنت و شریعت کے خلاف ہے اس سے باز رہو، وہ چیز اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سنی مسلمان کی پہچان صحابہ سے محبت رکھنا، ہر صحابی سے محبت رکھنا۔ دیکھو ہم کو لوگوں نے کتنا بھٹکائے رکھا، ہم نے کتنے سنی مسلمانوں کو دیکھا اور سنا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سالے ہیں۔ حضرت معاویہ کی سگی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضور کی پاک بیوی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے بیٹے، نبی کے نسبتی بھائی یعنی سگے سالے، اور ان کے لیے اللہ کے نبی کی دعا حدیث میں موجود ہے۔ آپ کو کتنے سنی مسلمانوں سے واسطہ پڑا ہوگا کہ وہ سینے پہ ہاتھ مار کے اپنے کو سنی کہتے ہیں، لیکن حضرت معاویہ کو برا کہتے ہیں، اور کسی صحابی کو برا کہنے والا سنی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کو گالیاں دینا، برا کہنا شیعیت ہے، سنی مسلمان کا یہ کام نہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اسی لیے حضرت معاویہ کے بارے میں لکھا ہے، من یکون یطعن فی معاویہ فہو قلب من کلاب الحاویہ۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے نقل کیا ہے، جو حضرت معاویہ کی شان میں برائی کرے
وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اسے جہنمی کتا بتایا جو حضرت معاویہ کی شان میں برائی کرے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک دن مجلس لگی تھی، حضرت معاویہ بیٹھے تھے، ایک پہلوان آیا اور پہلوان اسلام میں داخل نہیں تھا۔ کہنے لگا اے محمد، میں تو دلیل نہیں جانتا، میں تو پہلوان ہوں، میرے ساتھ کشتی لڑ لو، میں جیتتا ہوں یا تم جیت پاتے ہو، آپ خاموش رہیں۔ حالانکہ آپ اگر چاہتے تو آپ کشتی لڑ سکتے تھے، جیسے رکانہ پہلوان کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا تھا۔ رکانہ پہلوان عرب کا اتنا بڑا پہلوان تھا کہ اکیلا 50 آدمیوں کا مقابلہ کرتا تھا، اونٹ کی کچی کھال پہ بیٹھ جاتا تھا اور 7 آدمیوں سے کہا کہ میرے نیچے سے کھال نکال کے دکھا دو۔ یہ کچی کھال پہ بیٹھ گیا، 7 پہلوان کھال کھینچ رہے ہیں، اس کے نیچے سے نکال نہیں سکے، کھال ٹوٹ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور 50 آدمیوں کا مقابلہ کرنے میں مشہور تھا۔ کہیں بکریاں چگا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ کہنے لگا محمد، سنا ہے تم بہت سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک خدا کو معبود کہتے ہو، ایک اللہ کی پوجا کا حکم دیتے ہو کہ مخلوق کو چھوڑ کر خالق کی عبادت کرو۔ میں تو دلائل سے واقف نہیں، میں تو پہلوان آدمی ہوں، میرے ساتھ کشتی لڑ لو۔ تو آپ نے چیلنج قبول کر لیا، تو آپ نے رکانہ کو ہاتھ میں اٹھا کر پٹک دیا۔ رکانہ کہنے لگا کہ آج تک مجھے کسی نے پچھاڑا نہیں، مجھے تو خواب سا معلوم ہو رہا ہے کشتی دوبارہ ہوگی۔ آپ نے پھر دوبارہ چیلنج قبول کیا اور اسے ہاتھ میں اٹھا کر پھر پٹک دیا۔ رکانہ کو یقین نہیں تھا کہ میں پچھڑ رہا ہوں، جیت ہو رہا ہوں۔ اس نے کہا تیسری مرتبہ پھر ہوگی۔ آپ نے پھر اسے اللہ کے حکم سے اٹھایا، پٹک دیا، وہ مان گیا۔ اے محمد، تمہارے اندر کوئی غیب کی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا اسی طاقت کی طرف میں تجھے دعوت دیتا ہوں، اس ایمان کی طاقت کو مان کر تو بھی قبول کر لے۔ مخلوق کی پوجا کو چھوڑ کر رب کی پوجا شروع کر دے، وہی سب کو پیدا کرنے والا، شکتی دینے والا اور نفع نقصان دینے والا وہی ہے، اسی کی تپسیا کر، اسی سے پرارتھنا کر، اسی کی عبادت کر۔ تو رکانہ کہنے لگا کہ میں غور کروں گا، میں ابھی آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ سکتا، میں اس پر غور کروں گا۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دنیا کے 4000 آدمیوں کے برابر طاقت تھی، جنت کے 40 مردوں کے برابر طاقت تھی، اس حساب سے دنیا کے 4000 آدمیوں کے برابر طاقت بنتی ہے۔ تو حضرت معاویہ بھی مجلس میں بیٹھے تھے، پہلوان آ کے کہنے لگا اے محمد آؤ کشتی لڑ لیں۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر کہا اے محمد آؤ کشتی لڑ لیں، آپ نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر کہا تو حضرت معاویہ سے نہ رہا گیا۔ حضرت معاویہ نے کہا ارے او اللہ کے دشمن، آپ پہلے کشتی میرے ساتھ لڑ لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج بعد میں کرنا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ بھلا نبی نے جس صحابی کو دعا دی ہو ہم اس صحابی کی برائی کریں؟
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دل میں نبی کی محبت کتنی تھی، اپنے بہنوئی کی محبت کتنی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت معاویہ کا انتقال ہونے لگا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً 50 برس کے بعد کا قصہ ہے، کیونکہ حضرت معاویہ کی وفات ہوئی ہے سن 61 ہجری میں اور حضور کی وفات ہے 11 ہجری میں، اور ان کی وفات ہے 61 ہجری میں، تو 50 سال کا فاصلہ ہے۔ جب حضرت معاویہ کی موت کا ٹائم آیا، ایک پڑیا نکال کر گھر والوں کو دی اور یہ کہا، دیکھو اس پڑیا میں میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن ہیں۔ میرے سامنے حضور نے ناخن تراشے تھے، میں نے آپ کے ناخن چوکس رکھ لیے تھے، یہ میرے پاس اب تک رکھے ہوئے ہیں۔ میں جب دنیا سے انتقال کر جاؤں تو مجھے دفن کرنے والوں سے کہہ دینا کہ جب قبر میں مجھے رکھیں یہ ناخن میرے منہ میں رکھ دیں۔ نبی کے ناخن 50 سال تک محفوظ رکھنا یہ نبی سے محبت کی علامت ہے، اور مرنے کے بعد اپنے منہ میں رکھوانا یہ محبت کی دلیل ہے۔ حضرت معاویہ کے دل میں بھی تو نبی کی محبت تھی، یہ سگے سالے تھے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ جی خلافت راشدہ کس کس کی حکومت ہے، خلفائے راشدین میں کون کون آتے ہیں؟ تو مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، پھر حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 مہینے حضرت حسن، پھر حضرت حسن نے بیعت کر لی تھی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر، پھر حضرت معاویہ، اور اس کے بعد ایک اور بزرگ گزرے ہیں جو صحابی نہیں تھے، حضرت عمر صنوف عبدالعزیز، پھر اس کے بعد لکھا ہے اخیر میں امام مہدی جو ظاہر ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے پر۔ اس زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے اترنے والے ہوں گے تو امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اتنے لوگوں کو خلفائے راشدین میں شمار کیا ہے۔ یہ حضرت معاویہ کو ان بزرگوں کی صف میں نقل کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت معاویہ، پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز اور حضرت امام مہدی۔ اس صف میں حضرت معاویہ کا ذکر ہے۔ اندازہ لگائیے کہ سنی مسلمانوں کے یہاں حضرت معاویہ کا کتنا بڑا مقام ہونا چاہیے، لیکن جو سنی مسلمان اب تک حضرت معاویہ کی برائی کرتے رہے، اللہ سے توبہ کریں، اور اللہ سے توبہ کرنے کے بعد ان کی روح کو ایصال ثواب کریں تاکہ ہمارا حشر آخرت میں خراب نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے صحابی سے کہا تھا، المرء مع من احب، کہ آدمی قیامت میں اسی کے ساتھ رہے گا، یعنی جنت میں جائے گا اس کے ساتھ جسے اس سے محبت ہو۔ اس پر حضرت انس نے یہ بات کہی کہ میرے دل کو تسلی ہو گئی کہ صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور صحابہ سب سے بڑے ولی ہیں۔ تو جو صحابہ کرام سے عقیدت و محبت رکھے اور سنت و شریعت پر عمل کرے، انشاءاللہ انہی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہی کے صدقے میں ہم سب کو انہی کے ساتھ محشور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارو، ایک تو آج کی مجلس کا انعقاد
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کو بتانے کے واسطے اور قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی تقریب کے موقع پر یہ انعقاد ہوا ہے۔ آپ کی تشریف آوری اس مہینے میں ہے اور دنیا سے پردہ کیا وہ بھی یہی مہینہ تھا، دن پیر کا تھا، اور مشہور یہ ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، جس کی وجہ سے اس کو 12 وفات کہتے ہیں، اور شاید سرکاری چھٹی بھی اس کی ہوتی ہے، اور اسی مہینے میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کے فضائل آپ حضرات بہت سنتے ہیں کہ قرآن کریم جو آدمی حفظ کر لے اور قرآن کے حرام کو حرام جان کر اس سے بچے اور قرآن کے حلال پر عمل کرے تو خود جنت میں جائے گا، اور ایسے 10 آدمیوں کو لے کے جائے گا کہ جن پر جہنم لکھی جا چکی ہو، اور خدائے پاک حافظ قرآن سے کہے گا اقرأ ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ورتل کما ترتل فی الدنیا، ایسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، تیری آخری منزل وہی ہے جہاں تو پڑھتا ہوا رک جائے۔ 6666 آیتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو مستحضر فرمائے، اللہ ہماری نسلوں میں حافظ قرآن علماء دین کو زندہ کرے۔ 6666 آیتیں ہیں، نہ جانے اللہ پاک کتنے اونچے مقام پر حافظ کو رکھے گا، اور حافظ کی برکت سے اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ سورج بھی شرمندہ ہو جائے، اتنا روشن تاج حافظ کے ماں باپ کے سر پر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کے ماں باپ کی اتنی عزت ہوگی، خود سوچو اس کی کتنی عزت ہوگی کہ جس نے اللہ کے کلام کو سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اس لیے بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بچہ آپ سب کا بچہ ہے، اس لیے کہ